السلام علیکم۔ تو آج ہم اپنی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں اور ہماری کہانی کا نام ہے چھوٹے چھوٹے دانے۔ جی تو آج ہے ہماری کہانی کا نام چھوٹے چھوٹے دانے۔ چلیں ہم اپنی کہانی پڑھتے ہیں جو کہ ہے ایک چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چونٹی اپنی دادی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے جا سکی، پھر اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑی چونٹیاں بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چونٹی کی نظر ننھی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھائی ننھی، کیا بات ہے؟ پوچھا، بھائی ننھی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئے جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چونٹیوں کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو، میں سمجھاتی ہوں۔ ننھی، تم چھوٹے دانے بڑے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ ننھی خوش ہو کر بولی، خالہ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ خالہ جان نے شرط بتائی، تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ تو ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے۔ چونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی، بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان، میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ بس ننھی، خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے۔ ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر پڑیں، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی، مہربان خالہ جان سامنے کھڑے تھے۔
ننی نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور ان کی طرف خوب خاطر کی۔ ان کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ جان، آپ کی بہت بہت مہربانی، ننی نے خالہ جان سے کہا۔ کیوں ننی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی۔ ننی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ خالہ جان، آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی؟ اچھا، خالہ جان نے کہکر لگا کر کہا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لائی تھی۔ خالہ جان، وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے، خالہ جان نے کہا۔ خالہ جان نے پھر کہا، وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں؟ دونوں دیکھو گی تو پتہ چل جائے گا۔ خالہ جان نے ان کی اماں سے اجازت لی اور ننی کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں تاکہ اسے خوراک دکھا سکیں۔ ان کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، ننی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ، وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی۔ یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران 1 لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی سے کیا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننی نے کہا، جزاک اللہ خالہ، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے۔ تو بچوں، آج کی کہانی میں ہم نے کیا سیکھا کہ کوئی بھی چیز ناکارہ نہیں ہوتی، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو۔ ننی نے چھوٹے دانوں کو اچھا نہیں سمجھا، اس نے سوچا بڑے دانے زیادہ فائدہ مند ہیں، جبکہ چھوٹا سا کام بھی جب ہم باقاعدگی سے کرتے ہیں اور محنت اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بڑے کام سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی چھوٹے چھوٹے دانے۔ اب ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں اور سنتے رہیے۔